پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا۔ اس آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ باپ کے لیے وہ سب ہی لاڈلے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ چاروں حد درجہ کے بیوقوف تھے۔ جب وہ آدمی مر گیا تو 4 بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابا تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اب یہ گھوڑا کون پالے گا؟ چنانچہ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ گھوڑے کو ذبح کر کے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ ہر بھائی کے حصے میں گھوڑے کی ایک ٹانگ آ جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ باقی جسم کیسے بانٹا جائے۔ وہ گھوڑے کے پاس کھڑے حساب کتاب کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک مسافر وہاں سے گزرا۔ اس شخص نے ان سے پوچھا، بھائیو، کس بات پر اختلاف ہے؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ ایک بھائی بولا، ہم 4 بھائی ہیں، آپ ہی بتائیں ہم اس گھوڑے کو کیسے برابر تقسیم کریں۔ اس شخص نے کہا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، گھوڑے کو بیچ دو اور جو رقم ملے وہ آپس میں بانٹ لو۔ یہ بات سب کو پسند آئی، چنانچہ وہ گھوڑے کو بیچنے کے لیے شہر روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب وہ جنگل سے گزرے تو رات ہو گئی۔ چاروں تھکے ماندے تھے، اس لیے درخت کے نیچے لیٹ گئے اور جلد ہی گہری نیند سو گئے۔ رات کے کسی پہر ایک چور ادھر سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ چاروں گہری نیند سو رہے ہیں اور زور زور سے خراٹے مار رہے ہیں۔ چور نے چھپکے سے گھوڑے کی رسی کھولی اور اسے لے کر بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑا غائب ہے۔ فوراً اپنے باقی بھائیوں کو جگایا اور بتایا کہ گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ ایک بھائی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، سو جاؤ، ضرور رمضان خان لے گیا ہوگا، صبح دیکھ لیں گے۔ صبح جب سب جاگے تو رمضان خان کی تلاش میں نکلے۔ راستے میں انہوں نے اونٹ کے قدموں کے نشان دیکھے۔ پہلا بولا، یہ اونٹ کے قدموں کے نشان ہیں۔ دوسرا بولا، یہ نر اونٹ لگتا ہے۔ تیسرا بولا، یہ اونٹ ایک آنکھ سے اندھا بھی ہے۔ چوتھا بولا، اور لگتا ہے رسی توڑ کر بھاگا ہے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک شخص ملا جو پریشان تھا۔ اس نے پوچھا، آپ نے کہیں اونٹ دیکھا؟ ایک بھائی بولا، نر اونٹ۔ دوسرا بولا، جو ایک آنکھ سے اندھا ہو۔ تیسرا بولا، اور رسی توڑ کر بھاگا ہو۔ وہ شخص حیران ہو کر بولا، جی ہاں، بالکل یہی تفصیل ہے، مگر یہ سب آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے تو یقیناً میرا اونٹ دیکھا ہے۔ چاروں بھائی ایک زبان ہو کر بولے، ہم نے اونٹ نہیں دیکھا۔ وہ شخص بولا، اگر اونٹ نہیں دیکھا تو اتنی تفصیل کیسے معلوم؟ ضرور تم ہی چور ہو۔ اس نے کہا، چلو بادشاہ کے پاس، وہی فیصلہ کرے گا۔ چاروں بھائی اور اونٹ کا مالک بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک عورت کے قدموں کے نشان ملے۔ پہلا بولا، یہ کسی عورت کے قدموں کے نشان ہیں۔ دوسرا بولا، لگتا ہے ناراض ہو کر نکلی ہے۔ تیسرا بولا، یہ حاملہ بھی لگتی ہے۔ تھوڑی دور چلنے پر ایک شخص ملا جو پوچھنے لگا، کیا آپ نے کسی عورت کو دیکھا؟ میری بیوی گھر سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ ایک بھائی بولا، جو ناراض ہو کر نکلی تھی۔ دوسرا بولا، جو حاملہ تھی۔ تیسرا بولا، جو رات کے وقت نکلی تھی۔ وہ شخص بولا، ہاں بالکل وہی، بتاؤ کہاں ہے؟ چاروں نے ایک ہی آواز میں کہا، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ شخص غصے سے بولا، جب سب کچھ جانتے ہو تو کہتے ہو کہ نہیں دیکھا، ضرور تم ہی میری بیوی کو اغوا کر کے لے گئے ہو، چلو بادشاہ کے پاس۔ اب یہ شخص بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچے۔ ایک گلی میں کسی سے پوچھا، رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اس نے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اتنے میں ایک شخص باہر نکلا اور بولا، میں رمضان خان ہوں، کیا بات ہے؟ بھائی بولے، کل رات تم ہمارا گھوڑا لے کر گئے تھے، وہ واپس کر دو۔ رمضان خان بولا، میں اپنے گھر پر تھا، تم لوگ پاگل ہو کیا؟ بھائیوں نے کہا، اگر تم انکار کرتے ہو تو چلو بادشاہ کے پاس۔
سب بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ سب نے اپنی اپنی کہانی سنائی۔ اونٹ والا بولا انہوں نے اونٹ کے بارے میں سب سچ بتایا، لیکن کہتے ہیں اونٹ نہیں دیکھا، یہ ضرور چور ہیں۔ دوسرا بولا میری بیوی کے بارے میں بھی سب سچ بتایا، پھر کہتے ہیں نہیں دیکھا، یہ اغوا کار ہیں۔ بادشاہ نے بھائیوں سے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ بھائی بولے حضور رمضان خان نے ہمارا گھوڑا چرایا۔ رمضان خان بولا مجھے کچھ خبر نہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کسی نے رمضان خان کو چوری کرتے دیکھا؟ بھائی بولے نہیں۔ بادشاہ نے کہا تو پھر جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہو؟ جو تم پر الزام لگا رہے ہیں ان کا کیا جواب ہے؟ بھائی بولے ہم مجرم نہیں ہیں، بلکہ ہمیں علم غیب حاصل ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر واقعی علم غیب رکھتے ہو تو یہ بتاؤ اس صندوق میں کیا ہے؟ صندوق میں ایک انار رکھا گیا۔ پہلا بھائی بولا کوئی گول چیز ہے۔ دوسرا بولا اس کے اوپر تاج بھی لگا ہے۔ تیسرا بولا سرخ رنگ کی چیز لگتی ہے۔ چوتھا بولا انار ہی ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم سچے ہو، تمہیں علم غیب حاصل ہے۔ رمضان خان سے کہا گھوڑا واپس کرو یا قیمت ادا کرو۔ اونٹ اور عورت والے سے کہا جاؤ خود تلاش کرو۔ چاروں بھائیوں نے گھوڑے کی قیمت لی اور بازار سے بھیڑ بکریاں خرید لی اور فخر سے گاؤں کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا، تھکے ہوئے تھے، درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ بکری کا بچہ درخت پر چڑھا ہے اور بھیڑیں منہ ہلا ہلا کر باتیں کر رہی ہیں۔ وہ گھبرا کر بولا اٹھو، بھیڑیں مشورہ کر رہی ہیں ہمیں مار دیں۔ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے، بکریاں وہیں چھوڑ دی۔ بھاگتے ہوئے ایک بھیڑ پیچھے آئی، ایک بھائی نے اسے پتھر مار دیا، دوسرے بولے جان بچاؤ۔ کافی دور جا کر رکے، ایک بھائی نے گنتی کی 1 2 3، ارے چوتھا کہاں گیا؟ ہر بھائی دوسروں کو گنتا اور خود کو بھول جاتا۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار گزرا، اس نے سنا تو ہنس پڑا، کہا میں مکمل گنتی کر دوں تو کیا دو گے؟ بولے ہم تمہارے غلام بن جائیں گے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر گنا 1 2 3 4۔ وہ خوش ہو کر بولے تم واقعی عقل مند ہو۔ گھڑ سوار انہیں اپنے گھر لے آیا اور سب کو الگ الگ کام سونپ دیے۔ ایک کو کہا میری ماں کی خدمت کرو، خیال رکھنا اس پر مکھی بھی نہ بیٹھے۔ دوسرے کو حکم دیا بیلوں کو کھلاؤ۔ تیسرے کو فصل کاٹنے کا کام دیا۔ چوتھے کو بھیڑ بکریوں کی نگرانی دی۔ جس بھائی کو ماں کی خدمت دی گئی تھی وہ مکھی اڑانے کے لیے ایک ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جب ماں پر مکھی آتی تو وہ زور سے ڈنڈا مارتا۔ بوڑھی عورت درد سے کراہتی مگر وہ بھائی مطمئن بیٹھا رہا۔ کئی بار ڈنڈا لگنے کی وجہ سے بڑھیا کی موت ہو گئی۔ جب وہ بالکل خاموش ہو گئی تو بھائی نے سوچا وہ سو رہی ہے، اس پر چادر ڈال دی اور ایک طرف جا بیٹھا۔ بیلوں والے بھائی نے سوچا کہ جانوروں کو کھلانا بہت مشکل کام ہے، اس لیے اس نے بیلوں کو ذبح کر دیا اور ان کے سر بھوسے میں دفن کر دیے تاکہ وہ خود ہی کھاتی رہیں۔ فصل والے بھائی نے سوچا کہ گندم کاٹنا اور صاف کرنا بہت لمبا کام ہے، اس نے جلدی کام نپٹانے کے لیے فصل کو ہی آگ لگا دی تاکہ گندم پہلے سے بھنی ہوئی ہو۔ چوتھے بھائی نے جب بھیڑ بکریوں کو کھانے کی طرف دیکھا تو کچھ بھوکے کتے آ گئے۔ اس نے سمجھا شاید گاؤں والوں نے کتے کو کچھ کھانے کو نہیں دیا، اس لیے وہ بھیڑیں کھا رہے ہیں۔ اس نے انہیں روکنے کی بجائے کہا چلو خیر ہے، اللہ کی رضا۔ جب گھڑ سوار واپس آیا تو سب سے پہلے ماں کے کمرے میں گیا، دیکھا کہ وہ چادر تلے خاموش پڑی ہے۔ جب چادر ہٹائی تو اس کا چہرہ خون میں لت پت تھا، وہ غم سے رو پڑا۔ پھر وہ بیلوں کے پاس گیا، دیکھا کہ ان کے کٹے ہوئے سر بھوسے میں دیے ہوئے ہیں۔ غصہ اور بڑھا، فصل کی طرف گیا تو صرف راکھ ملی، بھیڑ بکریاں بھی غائب تھی۔ چاروں بھائیوں کی بے وقوفیاں دیکھ کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مگر پھر دل پر قابو پایا اور کہا خیر تم لوگ ہو ہی نادان، معاف کرتا ہوں،
اس نے انہیں حکم دیا، جاؤ قبرستان جاؤ اور ایک ایسی قبر کھودو جو کان کے برابر گہری ہو۔ وہ قبرستان روانہ ہوئے۔ پہنچ کر ایک پھوڑا مارا، دوسرے بھائی نے اپنا کان وہاں رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ قبر تو کان سے بڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ گھڑ سوار پہلے ہی ناراض ہے، اگر قبر بڑی بن گئی تو وہ اور بھی بگڑ جائے گا۔ چنانچہ قبر کو وہیں چھوڑ دیا اور یہ سوچ کر واپس آ گئے کہ قبر بن چکی ہے۔ گھڑ سوار حیران ہوا کہ یہ لوگ اتنی جلدی کیسے آ گئے۔ پوچھا، کیا تم نے قبر کھود لی ہے یا ویسے ہی واپس آ گئے ہو؟ وہ کہنے لگے، جناب یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، ہم نے تو قبر کھود دی ہے۔ گھڑ سوار نے کہا، اس کام میں تو کافی وقت لگتا ہے، مجھے لے چلو دکھاؤ۔ جب وہ دوبارہ قبرستان پہنچے تو قبر تلاش کرنے لگے۔ کافی وقت گزر گیا۔ آخر ایک بھائی بولا، جناب یہ دیکھیں، یہ کان کے برابر قبر۔ گھڑ سوار غصے سے بولا، ارے بدھو، میں نے کان کی طرف اشارہ کر کے گہرائی بتائی تھی، یہ تو ایک مٹھی بھر قبر ہے۔ پھر اس نے چاروں کو حکم دیا، جاؤ میری ماں کی لاش لے آؤ، میں خود اس کے لیے قبر کھودوں گا۔ چاروں بھائی فوراً روانہ ہوئے، مردہ بوڑھی کو چارپائی پر رکھ کر دوڑتے ہوئے قبرستان کی طرف چل دیے، مگر راستے میں کہیں وہ بوڑھی عورت چارپائی سے گر گئی اور ان بے عقلوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ قبرستان پہنچ کر انہوں نے چارپائی رکھی تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ گھڑ سوار نے غصے سے پوچھا، میری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے بوکھلا کر جواب دیا، جناب ہم تو لاش لے کر آ ہی رہے تھے لیکن وہ راستے میں کہیں بھاگ گئی۔ اب جب ہم یہاں پہنچے تو دیکھا کہ چارپائی خالی ہے۔ گھڑ سوار کا ماتھا ٹھنکا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مردہ بھاگ جائے؟ پھر وہ غصے سے بولا، جاؤ جیسے بھی ہو میری ماں کو تلاش کر کے لاؤ، ورنہ اس کی جگہ تم چاروں کو یہاں دفن کر دوں گا۔ چاروں بھائی فوراً دوبارہ تلاش میں نکلے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے ایک بڑھیا کو لکڑیاں اکٹھی کرتے دیکھا اور اس کو پکڑ کر لے آئے۔ گھڑ سوار نے جب بوڑھی عورت کو دیکھا تو حیران رہ گیا، وہ عورت بری طرح رو رہی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ گھڑ سوار فوراً سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے اس بے گناہ عورت سے معافی مانگی اور کہا، ان نادانوں نے میری ماں کی لاش کہیں گم کر دی ہے اور تمہیں اٹھا لائے ہیں، میں دل سے تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر وہ خود نکلا اور کچھ دیر کی تلاش کے بعد اپنی ماں کی اصل لاش کو ڈھونڈ لایا اور اسے عزت اور احترام کے ساتھ دفن کیا۔ گھڑ سوار اب ان چار بیوقوف بھائیوں کی حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ آخرکار اس نے سب کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی خدمت سے آزاد ہو گیا۔